अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थोड़ी सी मेहनत करिए, आपकी थोड़ी सी मेहनत से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है मौत का ख़त। राइटर है उस्मान गनी साहब। और कहानी में है कि इंसान जब कुछ करता है तो बिना सोचे समझे करता है, और वही हालात जब उस पर आते हैं तब उसकी अक्ल ठिकाने आती है। मतलब ये जो हकीकत है उससे जब आंखें बंद कर लेता है तो ये हकीकत से आंखें बंद करना कभी कभी हमको इबरत का निशान बना देती है। अहमद मेज़ पर कोनिया टिकाए सर झुकाए बेहिचक हरकत बैठा था। वो बिल्कुल तन्हा था। कमरे में गहरा सकूत फैला हुआ था। मेज़ पर टेबल लैंप रोशन था। रोशनी के जर्द दायरे में अहमद के करीब ही विस्की की एक बोतल और ग्लास नजर आ रहा था। ग्लास में विस्की मौजूद थी। दीवार गिर क्लॉक के अलावा कमरे में कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दफअतन अहमद के उकम में दरवाज़ा निहायत आहिस्तगी से खुला और एक शख्स साये की तरह बेआवाज़ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ था। क्या ख्याल है अहमद हुसैन? अचानक नौवारिद ने अपनी भर्राई आवाज़ में कहा। उसके लहजे में गुस्सा तल्खी आया थी। कमरे की फिजा मुर्तइश होकर रह गई। अहमद बुरी तरह चौंका और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी जिससे शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। जहांगीर खान, तुम यहाँ? अहमद की आवाज़ गोया हलक में अटकने लगी। वो फटी फटी आंखों से नौवारिद को देख रहा था जिसके चेहरे पर शदीद गुस्से और नफरत के आसार थे। जहांगीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो शोलाबार नज़रों से अहमद को घूर रहा था। यही वो चेहरा था जिसे बरसों तसव्वुर में रखकर अपनी नफरत के जहर को एक नुक्ते पर मुर्तकिस करता रहा था। यही वो शख्स था जिसे कभी वो अपना दोस्त समझता था। हाँ, मैं हूँ जहांगीर खान। जहांगीर खान फुनकारा। उसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो एक तवील अरसा कैद में गुजार कर आया है। अहमद के लिए उसकी आमद यकीनन गैर मुतवक्का थी। हैरत के शदीद झटके से वो एक अभी संभल भी नहीं पाया था। उसने एक कदम पीछे होना चाहा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ताहम लड़खड़ाते हुए मेज़ का सहारा लेकर संभल भी गया। मेज़ को उसने इतनी मजबूती से थामा था कि उसका पूरा हाथ सफ़ेद पड़ गया था। उसका चेहरा बेशक अंडे की जर्दी की तरह जर्द पड़ गया था, मगर उसकी आंखों में एक बेउनवान सी चमक उद आई थी। जहांगीर खान सफ़ाकी से मुस्कुराए। उसकी आंखों में नफरत और हिकारत नुमायां थी। जब वो बोला तो उसके लहजे में नफरत का जहर कुछ और ज़्यादा बढ़ गया। आज मुझे तुम जैसे अजीम डॉक्टर से मुलाकात का शर्फ बड़े तवील अरसे बाद हो रहा है, जिसकी काबिलियत के चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि अजीम डॉक्टर में इखलाकी जुरात की बड़ी कमी है, और डॉक्टर की खामोशी की वजह से एक बेगुनाह आदमी जेल चला गया। जहांगीर खान घुर्राया। अहमद हुसैन खामोश खड़ा रहा था। दरहकीकत उसका जहन 15 बरस पीछे चला गया था। वो दिन उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे जब उसने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ किया था। वो एक पुरजोश नौजवान डॉक्टर था, मगर पेशावराना ज़िंदगी के आगाज़ ही में उसे एक संगीन गलती हो गई थी, बल्कि या यूं कह ले कि दोहरी गलती। जरीना नामी एक लड़की से उसके मुरासिम थे। जब इस मुरासिम का फल उसकी लड़की की कोख में नमूदार हुआ तो अहमद ने उसके ऑपरेशन करने की ठानी। मुरासिम में बेपरवाही करके इसने एक गलती तो की थी, ऑपरेशन का फैसला करके उसने उससे भी बड़ी संगीन गलती कर दी। वो अनाड़ी था, ऑपरेशन में गलती कर गया और यूं बेचारी जरीना मौत के मुंह में चली गई। जरीना की मौत की वक्त उसका भाई ऑपरेशन रूम में आधम का। उसके भाई का नाम समर खान था। समर खान ने उस वक्त अहमद को धमकी दी और बिला तहमीर ये बात बताई कि वो सारी हकीकत से आगाह हो चुका है, और अगर अहमद उसका मुंह बंद रखना चाहता है तो उसकी कीमत उसे अदा करनी होगी। इस तरह गोया एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। समर खान के मुतालबात मुसलसल बढ़ते गए और बिलाखिर उसका अंजाम वही हुआ जो अमूमन ब्लैकमेलिंग के मामलात का होता है। यानी एक मुकाम पर वो भी आया कि जब समर खान के मुतालबात पूरे करना अहमद हुसैन के लिए नामुमकिन हो गए।
احمد حسین نے سمر خان کے آگے منتیں کی، التجائیں کی، رحم کی بھیک مانگی، مگر سمر خان حقارت سے اس پر ہنستا رہا۔ سمر خان اس سے بہت بڑی رقم مانگ رہا تھا جو احمد کے بس کے باہر تھی۔ تب سمر خان پر احمد نے مجنونانہ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ احمد کی بدقسمتی کہ سمر خان جیسے ہی موت کے دہانے پر کھڑا تھا، اس کا ایک ہی وار مہلک ثابت ہوا اور وہ دار فانی کوچ کر گیا۔ سمر خان کی موت سے احمد خان بدحواس ہو گیا اور وہ سمر خان کے گھر سے بھاگ نکلا۔ کسی نے بھی اسے سمر خان کے گھر سے آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی ارد گرد سے بیگانہ ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ جہانگیر خان کی آواز اسے خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ وہ کرخت اور کھردرے لہجے میں بولا، تم نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی مجھ سے آمنا سامنا نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہوا بھی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ بھول جاؤں گا کہ تمہاری وجہ سے مجھے 15 سال جیل کی جہنم میں گزارنے پڑے، تمہاری جرائم کی سزا مجھے کاٹنی پڑی۔ اگر تم اس وقت خاموش نہ رہتے تو میں جیل جانے سے بچ جاتا، مگر تم نے تو اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ میں اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا، اور حالات و شواہد نے مجھے مجرم ثابت کر دیا، کیونکہ میں نے چند ہی دن پہلے سمر خان کو دھمکی آمیز خط لکھ بیٹھا تھا۔ اس کمبخت نے میری بہن نجمہ کو دھوکہ دیا تھا۔ مجھے اس بدبخت پر سخت غصہ تھا۔ اس میں شک کی کوئی نہیں ہے کہ میں نے چند لوگوں کے سامنے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اور دھمکی بھرا خط بھی لکھا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دوران وہ سچ مچ قتل ہو جائے گا اور رسی کا پھندا میرے گلے میں آ پڑے گا۔ مجھے جیل جانے کے بعد معلوم ہوا کہ در حقیقت قاتل کون ہے۔ جہانگیر خان غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ ریوالور پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں تلاش کروں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا، اور اپنی ساری ان اذیتوں کا حساب بے باک کر دوں گا جو میں نے 15 سالوں میں اٹھائی ہیں۔ اس نے ریوالور سیدھا کیا۔ احمد کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی اور اضطراب تھا۔ وہ بےتابی سے بولا، خدا کے لیے جہانگیر، چند لمحے ٹھہرو، میری ذرا سی بات سن لو، مجھے وضاحت تو کرنے دو، مجھے صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دو۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس دراز میں ایک خط ہے جو… بکواس بند کرو بزدل کہیں کے، جہانگیر نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کاٹ دی۔ اب وضاحت اور صفائی کرنے کا وقت نہیں رہا، بہت ڈھیٹ ہو تم، جو اب بھی وضاحت کی مہلت مانگ رہے ہو۔ غصے سے جہانگیر کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا۔ اس نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میری صرف ایک بات سن لو، مجھے صرف ایک موقع دو۔ میں نے… خاموش، اپنی بکواس بند کرو، کیونکہ آج حساب کا دن ہے اور میں اجل کا فرشتہ بن کر آیا ہوں۔ اس کے الفاظ میں واضح درندگی سنی جا سکتی تھی۔ جہانگیر خان کی دھمکی آمیز الفاظ سن کر احمد حسین کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ وہ کپکپاہٹ کی وجہ سے واضح طور پر بول بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو جہانگیر خان، میں نے اس میز کی دراز میں تمہارے لیے خط… جہانگیر نے نفی میں گردن ہلائی اور احمد کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے۔ اس کے چہرے پر نفرت آخری حد تک چھا گئی تھی۔ اس نے ٹریگر دبا دیا اور ہلکا سا دھماکہ ہوا اور احمد سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جہانگیر نے ریوالور جھکا لیا اور چند لمحے تک اپنے قدموں میں پڑے بے جان جسم کو تکتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کے اعصاب پرسکون ہو رہے تھے، وحشت رخصت ہو رہی تھی اور اس کے جھلسے ہوئے دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ اس نے ریوالور جیب میں رکھ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی نظر وسکی کے گلاس پر آ کر ٹھہر گئی۔ بہت خوب، میرے لیے تو یہاں ڈرنک بھی موجود ہے، اس نے بآواز بلند کیا اور گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ یہ جام تمہارے نام کا تھا، آن جہانی احمد حسین۔ وہ لاش کی طرف دیکھ کر استہزائیہ لہجے میں بولا۔ اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے اپنے لیے بوتل سے مزید وسکی اونڈنے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ احمد نے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ خط کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خط اسے اوپر والی دراز میں ہی مل گیا۔ وہ خط احمد کے وکیل کے نام تھا۔
اس نے لفافہ چاک کیا اور پرتجسس انداز میں خط پڑھنے لگا۔ خط پڑھتے پڑھتے بے یقینی سے وہ سر ہلانے لگا۔ اس کے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ خط کے آخری سطر نہیں پڑھ سکا۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے تھے۔ اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی۔ وہ فرش پر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گر گیا۔ اس کے جسم کو شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ نزا کا عالم تھا۔ بالآخر اس کا جسم ساکت ہو گیا اور بے نور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خط اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کا مضمون تھا: وکیل صاحب، یہ خط آپ سے آخری بار رابطے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کسی کام میں زحمت نہیں دوں گا۔ آج میرے دوست ڈاکٹر پروفیسر جواد نے میرے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی ہے۔ میں چند دنوں کا مہمان ہوں۔ کینسر نے اپنی مہلک اور موت کی جڑیں میرے پورے جسم میں پھیلا دی ہیں۔ میری زندگی اب تھوڑے ہی دن کی باقی رہ گئی ہے۔ شاید زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہی جی سکوں۔ زندگی کے چند دنوں میں مجھے جو تکلیف وہ بدترین تکلیف ہے اور اس کے برداشت کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سسک سسک کر مرنے کے بجائے ایک سریع الاثر زہر کے ذریعے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اپنا خاتمہ کر لوں۔ میں نے سنا ہے کہ جہانگیر خان جیل سے رہا ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے ہی اپنی تمام تر جائیداد اور دولت جہانگیر کے نام کر دی ہے، اور جو وصیت آپ کے پاس ہے وہ جہانگیر کو پہنچا دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ان تمام اذیتوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی جو میری اخلاقی کمزوری، بزدلی اور خاموشی کی وجہ سے جہانگیر خان کو گزشتہ برسوں میں برداشت کرنا پڑی ہوں گی۔ میں نے اپنی وسکی میں آخری گلاس میں وہ زہر ملا لیا ہے جو چند لمحوں میں مجھے موت کے منہ میں پہنچا دے گا۔ بس اتنی سی تھی کہانی۔ انسان غصے میں اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر رک جاتا، اس کی جو بات ہے وہ سن لیتا، تو کچھ تو اس کی جو تکلیف ہے اس کا مداوع ہو جاتا، زندگی مل جاتی۔ لیکن بے سوچے سمجھے موت کو گلے لگا لیا۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔ ہم میں سے سب بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جلد باز۔ تو آپ لوگ لائک کریے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے اب اجازت دیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔